الرحیم۔ گزشتہ ہفتے جو ہے ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کے ختم کیے تھے۔ آج انشاءاللہ 7 سے اس کا ترجمہ شروع 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اور گزشتہ آیت کے تفسیر میں ایک بات رہ گئی تھی جو آپ سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ قیامت میں کون لوگ محفوظ ہوں گے۔ تو اس بارے میں صاحب روح البیان فرما رہے ہیں کہ جس کی موت اس حالت میں واقع ہوئی کہ پہلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، دوسرا نبی علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتا تھا، تیسرا ہر عمل صالح اخلاص سے کرتا تھا، ہر نیک عمل اخلاص سے کرتا تھا، چوتھا سحر اور جادو سے پاک تھا، پانچواں مسلمانوں کے ناحق خون نہیں بہاتا تھا، چھٹا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خیر خواہ تھا۔ یہ قیامت میں محفوظ رہنے کی باتیں بتا رہے ہوں کہ ان چیزوں سے آپ کو عذاب قیامت نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو پر کرم کریں گا، رحم فرمائیں گا، اور آپ قیامت میں محفوظ ہو جائیں گے اللہ کے عذاب سے اور اس کے رحمت میں داخل ہو جائیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خیر خواہ تھا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے فرما بردار بندوں سے محبت کرتا تھا۔ تو یہ جو اولیاء اللہ اور صالحین سے محبت کرنا ہے، یہ دراصل آپ کو قیامت میں محفوظ رہنے کی ضمانت ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بندوں سے محبت کرتا تھا، اور آٹھواں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں سے بغض رکھتا تھا۔ اسی لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے باغی جو ہیں، یعنی جو کفار، جو مشرکین اور نافرمان بندے ہیں، آپ ان سے دشمنی نہیں رکھتے، آپ مت رکھو، آپ ان کا برا نہیں کرتے، مت کرو، اچھی بات نہیں ہے، مگر ان سے دل میں محبت مت رکھو، یہ بہت غلط بات ہے۔ اب ہم لوگ جو ہے آج کل کی ماڈرن دنیا میں وہ سوشیلٹی، وہ ایکویلٹی، ان بحثوں میں پڑھ کے جو ہے دین کی جو ایک نئی تماشے کے پیش کر رہے ہیں۔ وہ انسانیت یہ ہے کہ جو اللہ اس کا رسول سمجھایا، وہی انسانیت کے سب سے بڑا درس ہے۔ تو انسانیت یہ ہے کہ آپ ان کا خون مت بہاؤ، ان سے لڑائی جھگڑا مت کرو، ان کو گالی گلوچ مت کرو، سب ہے، مگر دل میں برا سمجھو۔ اور اس پہ حدیث شریف بھی ہے کہ ایمان کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ایمان کیا ہے کہ اگر کوئی بری بات دیکھے تو تم اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا سمجھو۔ یہ ناقص ایمان ہے آپ کا، مگر کم سے کم آپ اس کو بری بات کو دل میں برا تو سمجھو۔ بھئی ہمیں کافر سے دشمنی نہیں کریں گے، اس کی جان کے ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے، مگر اس کے کفر سے ہم اس کے کفر کی وجہ سے ہم اس سے دوستی نہیں کر سکتے، اس سے ہم جو ہے ہمارے راز اس کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے، ہم اپنی جو ہے راز کی باتیں اس کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتے۔ کیوں کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، میرا دوست کیسا ہو سکتا؟ جو اللہ کا باغی ہے وہ انسان کا دوست کیسا ہو سکتا؟ یہ چیزیں آپ کے دماغ میں رہنا چاہیے۔ اب آئیے آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالْوَزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اس دن وزن حق ہے، پھر وہ شخص کہ اس کے پلے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اب آپ کا ایمان کا جو وزن ہے، لیکن اب اس کی تفسیر میں کیا ہے کہ میزان یعنی ترازو کیا ہے؟ اس چیز سے تعبیر ہے جس کے ذریعے بندوں کے اعمال کی مقدار و حیثیت جانی جا سکے۔ اور جمہور علماء یعنی زیادہ علماء کا
قول ہے کہ وہ چیز میزان یعنی ترازو ہی کی شکل میں ہوگی جس کے دو پلے ہوں گے اور ایک زبان ہوگی، اور دونوں پلوں کے درمیان مشرق و مغرب جیسا فاصلہ ہوگا۔ اس میزان کے ذریعے بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، یعنی ایک پلے میں نیکیوں کے اعمال نامے اور دوسرے پلے میں برائیوں کے اعمال نامے رکھے جائیں گے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ حسنات یعنی نیکیاں یعنی نیک اعمال کو اچھی صورتوں میں اور سیئات یعنی برائیوں کو برے اعمال کو بری صورتوں میں ڈھال دیا جائے گا اور ان دونوں کو تولا جائے گا۔ اب میزان کے حساب و کتاب کا بیان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن وہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوزخ کی آگ کا خیال کر کے رونے لگی۔ اب اللہ کی قسم پتہ ہی ہے تقوی کی کیا انتہا ہے یہ لوگوں کے۔ ارے زوجہ رسول ہے، جنت ان کے لیے ہے، جنت ان کے قدموں میں ہے، رسول پاک ان کے شوہر ہیں ان کے، مگر اس کے باوجود خوف خشیت خداوندی تقوی کی انتہا دیکھو آپ کہ دوزخ کی آگ کا خیال کر کے رونے لگیں، یعنی اچانک ان کے دل میں دوزخ کا خیال آ گیا تو اس کی دہشت سے ان پر گریہ طاری ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح اچانک روتے دیکھا تو پوچھا کہ یہ تمہیں کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے دوزخ کی آگ کا خیال آ گیا تھا، اس کی دہشت اور خوف سے رونے لگی ہوں۔ اور ہاں کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سن کر فرمایا کہ ویسے تو اہل بیت ہی کیا قیامت کے دن اپنی پوری امت کا خیال و فکر ہوگا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس دن تین موقع ایسے ہوں گے کہ وہاں کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا، یعنی مخصوص طور پر کسی کا خیال نہیں ہوگا، البتہ شفاعت عظمی عمومی طور پر تمام خلائق کے لیے ہوگی۔ ایک موقع تو وہ ہوگا جب اعمال و کردار کو تولنے کے لیے میزان سامنے ہوگی، تاکہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کی میزان بھاری رہی یا ہلکی، یعنی جب تک اعمال تل نہ لیں گے اور یہ پتہ نہ چل جائے گا کہ نیک اعمال کا پلہ جھک گیا ہے یا اوپر کو اٹھ گیا ہے، جب تک ہر شخص اپنی اپنی فکر میں گردا رہے گا۔ دوسرا موقع وہ ہوگا جب اعمال نامے ہاتھوں میں حوالے کیے جائیں گے، یہاں تک کہ یہ نہ کہا جانے لگے کہ آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، اور جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ پیٹھ کے پیچھے سے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے یا بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ یعنی دوسرا ہولناک موقع وہ ہوگا جب ہر ایک کے بارے میں نجات یا عذاب کا فیصلہ ہونے کو ہوگا، اور لوگوں کے اعمال نامے ان کے پیٹھ کے پیچھے سے ان کے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے۔ چنانچہ جو شخص نجات یافتہ کامیاب ہو جائے گا، اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں دیا آئے گا، اور جو شخص مستوجب عذاب گردانا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اور اس طرح اس وقت جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ کس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں اور کس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دوبارہ ہے، اور جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آئے گا وہ مارے خوشی کے یہ نہ کہہ اٹھے کہ آؤ میرا اعمال نامہ پڑھ لو، تب تک ہر شخص فکر و تردد میں رہے گا اور کسی کو اس کا ہوش و خیال نہیں رہے گا۔ اور تیسرا موقع وہ ہوگا جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس پر سے عافیت کے ساتھ گزر کر نجات پالی ہے یا جہنم میں گر پڑا ہے۔ یہ اپنی تفسیر میں انہوں یہ حدیث پاک حضرت ابو داؤد شریف مشکات شریف سے نقل کرے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص کے سامنے
اس کے گناہوں کے 99 دفتر پھیلائے جائیں گے. ایک شخص کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 دفتر پھیلائے جائیں گے، جس میں ہر ایک اتنا بڑا ہوگا جتنا دور تک نظر پہنچے. اللہ اکبر. پھر ہر ایک ہر ایک پرچہ نیکی کا لایا جائے گا، جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا. یہ کہے گا یا اللہ، یہ اتنا سا پرچہ ان دفتروں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے. یہ اتنا سا پرچہ ان دفتر کی اہمیت کیا بولے کہ جہاں تک آپ کی نظر گئی وہاں تک آپ کے برائی کا دفتر کھلا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا پرچہ ہے جو صرف جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے. کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اس سے بے خطر رہ کے تجھ پر ظلم کیا جائے گا. اب تو بے فکر ہو جا، کیوں کہ تیرے اعمال نامے میں، اچھے نیک اعمال میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے. اب وہ پرچہ ان دفتروں کے مقابلے میں نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ سب دفتر اونچے ہو جائیں گے اور یہ سب سے زیادہ وزندار اور بھاری ہو جائیں گے. یہ ترمذی شریف کا قول ہے. تیسرا قول بھی دلیل لگتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ ایک بہت موٹا تازہ گنہگار انسان اللہ کے سامنے لایا جائے گا، لیکن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن اللہ کے پاس اس کا نہ ہوگا. اللہ اکبر. اب اس کے بعد کیا آیت ہے؟ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. اور وہ شخص کے اس کے پلے ہلکے ہو گئے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے، یعنی ہماری باتوں کو نہیں سنتے تھے، ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے یا اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. پڑھ لیتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. تو اللہ اکبر. قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن دیکھا جائے گا. جن کا اعمال قلبیہ و اعمال جوارح وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کا وزن ہلکا رہ جائے گا خسارے میں رہیں گے. حضرت شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ شخص کے عمل وزن کے موافق لکھے جاتے ہیں. ایک ہی کام ہے. اگر اخلاص و محبت سے حکم شرعی کے موافق کیا اور برمحل کیا تو اس کا وزن بڑھ گیا، اور دکھا دے گا اچھا کیا یہ موافق حکم نہ کیا یا ٹھکانے پر نہ کیا تو وزن گھٹ گیا. تو مطلب یہ ہے کہ ہر کام بھی اخلاص کے ساتھ اپنے وقت کے اوپر کرو. کتنا بڑا فائدہ ہے اس میں. اسی لیے نمازوں کی وقت ادا کرنا، جب جو چیز آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے اس کو اس وقت ادا کر لینا، اس میں یہ فائدے ہیں. اگر آپ بعد میں کریں گے تو اللہ اپنے کرم سے قبول کر لے، مگر ثواب میں کمی ہو جا رہی ہے، کیونکہ حکم کے ساتھ جب جس چیز کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ ایک بھوکا شخص ہے، اگر آپ اس کو اس کی بھوک کے وقت میں کھانا کھلا دینا وہ الگ ہے، ایک پیٹ بھرے کو لے آ کے آپ کھانا کھلانا الگ چیز ہے. ٹھیک ہے وہ بھی ثواب ہے، مگر اس کے ثواب کے مقابلے میں وہ ثواب کی کوئی اہمیت نہیں رہی. تو یہ چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اچھا، آخرت میں وہ کاغذ تلیں گے جس کے نیک کام بھری ہوئے تو برائیوں سے درگزر ہوا اور ہلکے ہوئے تو پکڑا گیا. بعض علماء کا خیال ہے کہ اعمال جو اس وقت اعراض ہیں یعنی رکاوٹیں، وہاں عیان کی صورت میں مجسد کر دیے جائیں گے اور خود انہی اعمال کو تولا جائے گا. تو اس طریقے سے ان باتوں کا آپ جو ہے خیال رکھنا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا.
اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے سامان بنائے، بہت کم تم شکر کرتے ہو، ہماری نعمتوں کا تم شکر برابر نہیں کرتے، ہماری نعمتوں کا تم اندازہ کرو کہ ہم تمہارے ساتھ کیسی کیسی جو ہے مہربانیاں کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ کیسی کیسی جو ہے چیزوں کو تمہارے لیے دنیا میں جینے کے لیے فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ کیسی ناانصافی ہے کہ تم اپنی ہماری نعمتوں کو جو ہے صحیح طریقے سے اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے، اور اس کے بارے میں تم غور بھی نہیں کرتے۔ نہیں، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ دنیا میں ذریعہ معاش کو حصول آخرت کا سبب بنانے کا بیان، یعنی دنیا میں آپ جو عقل حلال کی جو کمائی ہے، جو محنت کر کے جو اپنے معاش کو جو حاصل کرتے ہیں، تو اس کو آخرت کا سبب کیسا بنانا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نیت محض آخرت کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی اور اس کی پریشانیوں کو جمع کر کے اطمینان خاطر بخشتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس شخص کی نیت محض آخرت کی طلب ہو، اگر میں کھانا کھا رہا ہوں تو یہ سمجھ کے کہ پروردگار اس کھانے سے میرے کو حیات میری زندگی ہوں گی، اور میں جب زندہ رہوں گا تو میں تیری عبادت کر سکوں گا۔ نہیں، اگر آپ کو یہ ہے کہ میں یہ کھانے کے بعد میں ڈکار مارتے ہوئے مست نیند سو جاؤں گا، تو نہیں، بڑا نقصان کا سودا کرے آپ۔ میں پانی پیوں گا تو مولا یہ پانی سے جو ہے تو میرے تلخی کو، میری پیاس کو بجھائے گا تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں۔ تو ہر اللہ کی نعمت اخلاص کا مطلب کیا ہے، محض آخرت کے لیے کیا ہے، تو یہی ہے کہ میری سانس چل رہی، مولا تیرا احسان ہے کہ میں تیرے کو یاد کرنے کا موقع دیا، میں کھانا کھایا، کھانا میرے پیٹ میں جا کے اس سے میرے کو ہضم ہوا، تو میں یہ کہ پروردگار میرے جسم میں قوت ہوئی تو میں تیری عبادت کر سکوں، میں پانی پیا تو میرے جسم میں طاقت آئی، میرے کو توانائی پیدا ہوئی، میں تیری عبادت کر سکوں۔ یہ ہے محض آخرت کے لیے۔ صرف دنیا کے لیے کھا کے جانوروں کی جیسا جینا نہیں۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ کے لیے خاص مرتبے رکھا گیا، آپ کے تمام نعمتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، تو نعمتوں کے حق کے لیے کرو کہ وہاں پر آپ کو آرام ہو جائے۔ تو محض آخرت یعنی اللہ کی یاد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فکر ہے، اس کی یاد ہے، اس کی طلب ہے، اس کی جستجو ہے، اس کا ذکر ہے، یہ آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دل کے غنی یعنی بے فکر کر دیتا، غنی ہوتا بے پرواہ ہو جانا، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں رہنا، اور اس کی پریشانیوں کو جمع کر کے اطمینان خاطر بخشتا ہے۔ نیز اس کے پاس دنیا آتی ہے، لیکن اس کی نظر میں اس کی دنیا کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ دنیا آ رہی، اس کے دنیا ہے، مگر انہیں وہ دنیا کو اللہ سے قربت کے لیے پکڑا ہوا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اس کے اوپر جو ہے جیسے مولانا روم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ میرا ایک دل ہے، میں یہ ایک دل میں تیرے کو اور تیرے غیر کو دونوں کو کیسا رکھوں؟ ایک دل میں تو بھی رہے اور تیرا غیر بھی رہے، تو بولے یہ خیال ہے، یہ محال ہے، یہ جنون ہے، نہیں ہو سکتا کہ تو بھی رہے اور تیرا غیر بھی رہے، تو نہیں، یہ خیال استو محال استو جنون۔ تو یہی بات فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ دنیا کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ یہ دنیا میرے لیے اس لیے اچھی ہے کہ یہ دنیا میں تیرے کو یاد کر رہا ہوں، یہ دنیا میں تیرے خیال سے الگ نہیں ہوں، تیرے خیال سے میں غافل نہیں ہوں، اسی لیے یہ دنیا میں اچھی ہے۔ اگر یہ دنیا میں تیرے خیال سے غائب ہو گیا
تو یہ دنیا میرے لیے غلط ہو گئی، یہ دنیا میں کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، یہ میرے لیے امتحان کی جگہ ہے، یہاں میں امتحان میں کامیاب ہوں گا تو نتیجہ میرا آخرت اچھی ہوں گی، اگر میں اسی میں پڑ جاؤں گا تو میرے کو وہاں کے راستہ مشکل ہو جائے گا۔ یعنی کسی بھی علمی یا عملی کار خیر کو اختیار کرنے کے سلسلے میں جس شخص کی نیت اور اصل مقصد محض رضائے مولا اور ثواب آخرت کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قدر کفایت پر خانے و صابر بنا کر اور زیادہ طلبی کی محنت و مشقت سے کشت و رنج سے بچا کر قلبی غنا عطا کر دیتا ہے، دل کا سکون عطا کر، جس کی وجہ سے وہ اس بات سے بے نیاز اور مستغنی ہو جاتا ہے، بالکل بے فکر ہو جاتا ہے کہ ریاکاری کے ذریعے لوگوں سے مال و جاہ اور عزت و منفعت حاصل کر کے آخرت کا نقصان و خسران مول لے۔ نہیں، اب اس کو بات سمجھ میں آ گئی تو انہیں بولتا یہ دنیا کی ریاکاری نہیں چاہیے میرے کو، یہ دنیا کی ریاکاری سے میرے کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیوں؟ میرے کو اصل سے محبت ہے تو میرے کو ہر بات اصل چاہیے، میرے کو ہر بات وہ چاہیے جو میرے مولا کی قریب کر سکے، میرے مولا سے دور کرنے والی ہر بات سے میں اجتناب کروں گا، پرہیز کروں گا۔ نیز اللہ تعالیٰ حصول معاش یعنی روزگار کی تلاش اور ضروریات زندگی کی تکمیل کے سلسلے میں ان کی پریشانیوں، الجھنوں اور ظاہری انتشار و تفکرات کو سمیٹ کر خاطر جمعی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دیکھیے، جب انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، آج ہماری جو ہے یہ میرا اپنا تجربہ ہے اور میرے کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو بات دماغ میں صحیح ڈالا، آج ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ ہماری خواہشات کے تابع ہیں۔ حقیقت میں اگر آپ غور کریں تو وہ پریشانی 10% ہے مگر ہم اس کو 100% کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم کو جو ہے ہماری بیوی بچوں کو کھانے کے لیے ہم کو 1 کلو چاول اور 1.25 کلو دال کی ضرورت ہے تو وہ تو ہمارے کو مل جاتی ہے، پر ہماری پریشانی یہ ہے کہ دودھ نہیں ہے، ہماری پریشانی یہ ہے کہ ملائی نہیں ہے، بالائی نہیں ہے، شہد نہیں ہے، شکر نہیں ہے، یہ چیزوں کی پریشانی بڑھ گئی ہمارے کو۔ ہم کو دھن ٹاکنے کے لیے کپڑا ہے مگر ہمارے لیے 50 جوڑے نہیں ہے کیونکہ میرے فلاں کے پاس اتنے جوڑے ہیں، ہمارے کو چلنے کے لیے پیر ہے مگر ہماری تکلیف یہ ہے کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، تو یہ تکلیفوں میں ہم مبتلا ہو گئے۔ اگر جینے کے سامان کی بات کریں گے تو وہ تو ہر انسان کو مہیا ہے، وقت کے اوپر 2 روٹی دال کھا لیا تو پیٹ بھر گیا، مگر انہیں ناشکرا اس لیے ہے کہ انہیں سمجھ رہا کہ یہ چیز میرے لیے نعمت نہیں ہے، یہ بولا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میری محنت کے مقابلے میں۔ تو یہ ہماری فکر کا جو ہے، یہ ہماری فکر کے اوپر ایک عذاب الہی ہو گیا کہ ہم اس فکر میں پڑھ کے ہم غربت کے رونا رو رہے ہیں، محتاجی کا رونا رو رہے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو محتاجی کہاں ہے؟ بھائی آپ کو وقت کے اوپر 2 روٹی مل گئی، چاول مل گئے، مرچی چٹنی مل گئی، کھا لیے، زندہ ہے، اب آپ کو اس سے بڑھ کے پریشانی کیا ہے؟ اب نہیں، پریشانی ہے کہ میرے خواہشات پورے نہیں ہیں، میرے گھر میں فریج نہیں ہے، میرے گھر میں کولر نہیں ہے، میرے گھر میں اے سی نہیں ہے، میرے گھر میں یہ نہیں ہے، میرے بچوں کو گاڑی نہیں ہے، میرے بچوں کو سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، یہ پریشانی ہے ہماری۔ پریشانی ہماری کھانے پینے کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرا میں تیرے کو پیدا کرا تو میں تیرا رزق دیتا ہوں برابر۔ اب یہ پریشانیوں کو سمیٹ کے ہم بول رہے ہیں کہ ہم غریب ہیں۔ تو ان چیزوں سے جب انسان کو جب فراغت ہو جاتی، اس کو ایک ذہنی سکون نصیب ہو گیا، انہیں کہا نہیں ہو جاتا کیا پرواہ ہے، میرے کو بھوک کے وقت میں 2 روٹی مل گئے، کھا لیا، الحمدللہ، کیا پریشانی ہے؟ نہیں، بریانی بھی کھا رہا مگر فکر یہ ہے کہ کل کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا۔ تو دیکھیے، اگر سمجھنے کے واسطے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو بہت سارے دلیلیں ہمارے تجربے کے ساتھ ہمارے سامنے رکھتا، مگر ہم سمجھنا نہیں چاہ رہے باتوں کو۔ جیسے بارہا میں آپ لوگوں سے بولا کہ گھر میں ایک کمانے والا آدمی موجود ہے تو پورے گھر والے جو ہے آرام سے سو رہے ہیں، کسی کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ صبح میں ناشتے میں کیا کھانا ہے، کیوں؟ سب کو یہ ہے کہ الحمدللہ کمانے والا گھر میں ہے،
تو ایک کمانے والا گھر میں رہا تو پورا گھر آرام سے سو رہا کہ بھائی کل صبح میں کیا کھانا ہے، کوئی نہیں سوچا، سب آرام کی نیند سو رہے ہیں، تو پھر خدا کو آپ اتنا دور کیوں کر دیے؟ ارے وہ کمانے والا صبح تک زندہ رہتا ہے یا نہیں رہتا اس کا یقین نہیں ہے آپ کو، مگر آنکھوں کے سامنے انہیں گھر میں ہے، تو اس کے وجود سے آپ کو اتنی طمانینت محفوظ ہو گئی کہ الحمدللہ اللہ سلامت رکھے ہمارے شوہر کو، ہمارے باپ کو، ہمارے بھائی کو، جو بھی ہے، کہ انہوں ہے نا کیا پریشانی ہے، کچھ ضرورت پڑی بولے تو صبح میں انتظام کر دیتے انہوں، تو پھر خدا تعالیٰ سے اتنی دوری کیوں ہوئی کہ پھر اس کو ایسا کیوں نہیں سمجھ رہے اپنے آپ؟ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی محسوس کریں گے کہ بھئی میرا مولا ہے، میرا کام اس کو یاد کرنا ہے اور میرے کو رزق دینا، میرے معاملات کو، میرے پریشانیوں کو دور کر دینا، میرے معاملات کو حل کرنا میرے مولا کے ہاتھ میں، وہ کر دیں گا، تو اس میں ایمان قوی ہو کے اللہ تعالیٰ سے دوستی کا راستہ پیدا ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور بے شک ہم نے تمہیں یعنی تمہاری اصل کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت گری کی، تم کو انسان بنایا، صورت بنایا، یعنی تمہاری زندگی کی کیمیائی و حیاتاتی ابتدا اور ارتقاء کے مراحل کو آدم علیہ السلام کے وجود کی شکل تک مکمل کیا۔ پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اب شیطان کا سجدہ آدم سے انکار کرنے کا بیان، انسان کے شرف کو یعنی اس کی اشرفیت کو، اس کی بزرگی کو، اس کی بڑائی کو، اس کی پاکی کو، اس کی برتری کو اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے کہ تمہارے باپ آدم کو میں نے خود ہی بنایا، یہ شرف ہے انسان کو کہ تمہارے باپ آدم کو میں نے خود ہی بنایا، اور ابلیس کی عداوت کو بیان فرما رہا ہے کہ اس نے تمہارے باپ آدم سے حسد کیا۔ ہمارے فرمان سے سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر اس نے نافرمانی کی، بس تمہیں چاہیے کہ دشمن کو دشمن سمجھو اور اس کے داؤ پیچ سے ہوشیار ہو جاؤ۔ حضرت آدم کو پروردگار نے اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا، انسانی صورت عطا فرمائی، پھر اپنے پاس سے اس میں روح پھونکی، فرمایا نا نفخت فیہ من روحی، کہ میں نے اپنی روح پھونکی، اپنے پاس سے اس میں روح پھونکی، پھر اپنی شان کی جلالت منوانے کے لیے، اب میں خود بنایا تھا تو اب اس کی عظمت کا بھی تو میں اعلان کروں کہ میں اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو بنایا تو اس کی عظمت کیسا کراؤں گا؟ بولا فرشتوں کو بولا سجدہ کرو۔ اپنی جلالت منوانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے سامنے جھک جاؤ، سب نے سنتے ہی اطاعت کی، لیکن ابلیس نہ مانا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یعنی روایت ہے کہ انسان اپنے باپ کی پیٹھ میں پیدا کیا جاتا ہے، اپنے باپ کی پیٹھ میں پیدا کیا، تو انسان کا جو نطفہ ہوتا ہے وہ باپ کے صلب میں ہوتا ہے، اس کے پیٹھ میں، وہ ہم بستری کے وقت میں وہ نطفہ باپ کے پیٹھ سے ماں کے رحم میں منتقل ہوتا، اسی لیے باپ کا حق اولاد پہ زیادہ اسی لیے دیا گیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے زندہ مثال یہ ہے کہ بیج آپ کا ہے، زمین ماں کی ہے، بیج آپ کا ہے، زمین ماں کی ہے، تو اصل کیا ہوا؟ بیج ہے۔ اب چونکہ وہ زمین کی اہمیت یہ ہے کہ وہ زمین اس کو قبول کر کے اس کو گھرا بڑا درخت بناتی، اس کو پیدا کری، تو اسی لیے فرمایا کہ پیٹ میں پیدا کیا جاتا ہے اور اپنی ماں کے پیٹ میں صورت دیا جاتا ہے، اور بعض
سلف نے بھی لکھا ہے کہ اس آیت سے میں مراد اولاد آدم ہے۔ حضرت ضحاک کا قول ہے کہ آدم کو پیدا کیا، پھر اس کی اولاد کی صورت بنائی، لیکن یہ سب اقوال غور طلب ہیں، کیونکہ آیت میں اس کے بعد ہی فرشتوں کے سجدہ کرنے کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہی ہوا تھا۔ قال ما منعك اللہ تسجدوا اذا امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ فرمایا تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ تعالیٰ شیطان سے پوچھ رہا کہ تجھے کس چیز نے روکا، تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان بولا جب میں نے تجھے جب میں تیرے کو حکم دیا تھا، یہ میرا حکم تھا نا، جب میں تیرے کو حکم دیا کہ سجدہ کر تو کیوں نہیں کرا؟ کیا چیز تیرے کو روکی؟ تو اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، تو آگ مٹی سے بہتر ہے، لہذا میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ اس کا غرور تھا، یہ اس کا تکبر تھا۔ انہوں نے یہ راز نہیں جانا کہ اس کو اللہ اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی تھی، وہ راز اس کے سامنے نہیں کھلا۔ ابلیس کا بارگاہ الوہیت میں دلیل قیاس فاسد قائم کرنے کا بیان۔ اب یہ جو دلیل تھی اس کی کہ میں آگ سے ہوں اور وہ مٹی سے ہے، تو یہ جھوٹی دلیل اور اپنے قیاس کے اوپر اپنے گمان نے جو ہے یہ قائم کیا۔ تو ابلیس نے جو وجہ بتائی، سچ تو یہ ہے کہ وہ عذر گناہ بدتر از گناہ کے مصداق ہے، کہ وہ جو اس کا عذر تھا وہ تو ایک بدترین گناہ کے طور پہ تھا۔ گویا وہ اطاعت سے اس لیے باز رہتا کہ اس کے نزدیک فاضل کو مبذول کے سامنے سجدہ کیے جانے کا حکم ہی نہیں دیا جا سکتا۔ تو اب اس کے پاس دلیل یہ تھی کہ میں افضل ہوں اور یہ مبذول ہے، تو مبذول افضل کو سجدہ کیسا کرے؟ جس کو فضیلت دی گئی، جس کی وجہ سے وہ اس کو جو ہے اصل فضیلت خود سجدہ کرے، یہ اس کی دلیل تھی۔ تو وہ ملعون کہہ رہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، پھر مجھے اس کے سامنے جھکنے کا حکم کیوں ہو رہا ہے؟ پھر بہتر ہونے کے ثبوت میں کہتا ہے کہ میں آگ سے بنا یہ مٹی سے۔ ملعون اصل عنصر کو دیکھتا ہے اور اس فضیلت کو بھول جاتا ہے کہ مٹی والے کے اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھ سے بنایا، مٹی والے کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہو گئی۔ انہیں ظاہر میں صرف مٹی کو دیکھ کے بولا یہ مٹی سے بنا، مگر بنایا کون اس کو؟ اللہ اپنے ہاتھ سے بنایا تھا نا، اور اپنی روح پھونکی ہے۔ پاس اس وجہ سے کہ اس نے فرمان الہی کے مقابلے میں قیاس سے فاسد سے کام لیا۔ اب انہیں معلوم کیا ہوا کہ انہیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں انہیں اپنی عقل اور اپنی فکر اس کو ترجیح دی۔ انہیں اس کی جو دلیل تھی وہ اس کی اپنی دلیل تھی، حکم تو اللہ کا تھا، تو حکم کی نافرمانی اپنی دلیل کے حساب سے کرا انہیں، لہذا ملعون ہو گیا اور سجدے سے رک گیا، اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیا گیا اور تمام نعمتوں سے محروم ہو گیا۔ اس ملعون نے اپنے قیاس اور اپنے دعوے میں بھی خطا کی، یہاں پہ بھی اس سے غلطی ہوئی۔ وہ جو اس کا قیاس تھا، اس کی جو فکر جو سوچا تھا، جو خیال تھا، بولے اس میں بھی غلطی تھی۔ اپنے کیا تھی؟ مٹی کے اوصاف ہیں، مٹی کی صفت کیا ہے؟ نرم ہونا، حامل ہونا، مشقت برداشت کرنا، دوسروں کا بوجھ سہنا، چیزوں کو اگانا، بڑھانا، پرورش کرنا، اصلاح کرنا وغیرہ۔ اور آگ کی صفت ہے جلا دینا، بے چینی پھیلانا، پھونک دینا۔ اسی وجہ سے ابلیس اپنے گناہ پر اڑ گیا اور حضرت آدم نے اپنے گناہ کی معذرت کی۔ سبحان اللہ۔ کیا گناہ کی معذرت کی؟ وہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بھائی اب دھیان دیکھیے
وہ اللہ تعالیٰ آدم کو بولا، فرشتوں کو بولا سجدہ کرو، سب کرے، ابلیس نہیں کرا۔ یہ انہیں اپنی فکر سے اپنے نتیجے پہ پہنچا کہ میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے، لہذا میں اس کے افضل ہوں، تو لہذا حکم رب کو اپنے خیال کے پیچھے کر دیا، اپنے خیال اپنی سوچ کو آگے رکھا اور اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام سے بولا کہ بھائی لا تقرب هذه الشجرة، اس جھاڑ کے قریب مت جاؤ۔ آدم چلے گئے، وہاں آدم دلیل پیش نہیں کرے، میں اس لیے گیا تھا، نہیں، جیسا بولے کہ تم یہ کیوں کرے، تو انہوں بولے ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر، مولا میرے کو معاف کر دے، میرے سے ظلم ہو گیا، میرے سے گناہ ہو گیا، کیونکہ مٹی تھی نا، مٹی سے بنے تھے، تو مٹی کی کیفیت میں، مٹی کی صفت میں یہ تمام چیزیں ہیں، آگ کی صفت میں نہیں ہے یہ۔ تو مٹی سے بنایا اس لیے کہ مٹی میں تواضع ہے، انکساری ہے، نرمی ہے، خلوص ہے، محبت ہے، لوگوں کے لیے پھیل کے اپنی چھاتی ان کو چلنے کے لیے، ان کو جینے کے لیے پھیلا دیتی انہیں، یہ مٹی کی صفت یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، آدم علیہ السلام رب کے احکام کو تسلیم کیا، اپنے گناہ کا اقرار کیا، رب سے معافی چاہی، بخشش کے طالب ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، ابلیس آگ کے شعلوں سے، اور انسان اس چیز سے جو تمہارے سامنے بیان کر دی گئی ہے، یعنی مٹی سے۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ارشاد واپس تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں تکبر کرے، نہ، میں غرور کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کے لیے میرے پاس، کیوں کہ تکبر صرف میرے کو زیب دیتا، میں اللہ ہوں، متکبر میرے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، کیوں کہ سب میری مخلوق ہے، خالق میں ہوں، تکبر میرے لیے حق ہے، تمہارے لیے نہیں، تو تکبر کرا، لہذا تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، تو پھر اس نے کہا مجھے اس دن تک زندگی کی مہلت دے، اس دن تک مجھے زندگی کی مہلت دے جس دن لوگ خبروں سے اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا پیارا نقطہ دماغ میں آ گیا میرے، اور بڑا کام کا ہے۔ اب یہاں پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ شیطان کیا بولا، قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ جب لوگ قیامت میں اٹھائے جائیں گے خبروں سے، جب تک میرے کو زندگی عطا کر۔ یہ کب ہو رہی گفتگو؟ یہ جبکہ ابھی آدم بھی زمین پہ نہیں اترے تھے نا، تو پھر یہ پیدا ہونے کے یہ آدم کی اولاد ہوں گی، دنیا میں زمین پہ آدم اتریں گے، ان کی اولاد ہوگی، پھر وہ لوگ مریں گے، وہ اپنے خبروں میں جائیں گے، اور پھر خبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ شیطان کو علم ہے، اور تم رسول کے علم غیب کے اوپر شک کرتے۔ یہ شیطان کب بول رہا ہے یہ بات؟ ابھی آدم وہی ہے نا، ابھی تو اترے بھی نہیں تھے زمین پہ، اور یہ شیطان کیسا بولا کہ بھئی جب یہ لوگ خبروں میں سے اٹھائے جائیں گے، تو وہ مرنے کا، انسان کے وجود کا کہاں تھا معاملہ؟ ابھی تو صرف آدم اور حوا تھے وہاں پہ، ان کی اولاد پیدا ہوں گی، وہ دنیا میں بسیں گے، پھر وہ لوگ زندہ رہیں گے، پھر ان کو موت آئیں گی، پھر ان لوگ خبروں میں جائیں گے، پھر خبر سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ شیطان کو تو علم تھا اس کا، اور رسول اگر فرما رہے تو آپ بولتے کہ علم غیب رسول کو نہیں تھا؟ اتنی جہالت کی بات ہے۔ اندازہ کرو آپ کہ یہ بات شیطان کیسا بولا کہ میرے کو اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ خبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو لوگ کہاں تھے؟ خبراں کہاں تھے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟
تو آپ کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ ارے بھائی جو شیطان کے بارے میں ہے تو ارے اس کے مقابلے میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کی انتہا نہیں ہے. بے شک اللہ کے مقابلے میں علم غیب کی بات نہیں کریں گے ہم، کیونکہ رسول کے پاس جو بھی علم ہوتا ہے وہ عطا ہی ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے. مگر علم غیب کا انکار کرنا یہ جہالت ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے فرشتے بول رہے ہیں تو ایک آدم کو پیدا کرے گا جو دنیا میں جا میں خون خرابہ کریں گے. تو جب دنیا میں آنے کا بھی تصور کہاں تھا آدم کے، وہ بول رہے ہیں. اب شیطان تو اتنی بڑی بات بول دیا کہ جب لوگ خبروں سے اٹھائے جائیں گے جب تک کہ میرے کو مہلت دے. سمجھ میں آگے؟ قال انک من المنذرین، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا جاؤ بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، یعنی اب تو قیامت تک زندہ رہے گا. یہ اس کو حیات ابدی اللہ تعالیٰ بخش دیا، اب تو قیامت تک مرنے والا نہیں ہے، تو قیامت تک زندہ رہنے والا ہے. قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا. اب اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا، بولا ہاں تو میرے کے ساتھ ایسا کرا نا، اب میں بھی تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں، اب میں بھی ان کو پکڑ کے جو ہے ان کو راستے سے بھٹکاؤں گا. اب اللہ تعالیٰ کی کرم، اس کی رحم کی انتہا دیکھو آپ، اس کو جلا کے راکھ نہیں کر دیا، اس کو بولا جا تیرے کو یہ بھی چانس دے رہا ہوں میں، بول دیا نا جاؤ تو مہلت دیا جائے گا. تو اس کے اوپر جب مہلت دیا جائے گا کب تک؟ جب تک کہ لوگ خبروں سے اٹھائیں گے نہیں، قیامت جب تک نہیں ہوں گی، جب تک تیرے کو مہلت دے دیا. اس کے بعد میں بھی اس کو سکون نہیں ہوا. اس کے بعد بولا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا. سبحان اللہ. ابلیس کا اپنے تخت حکومت پر بیٹھ کر گمراہی پھیلانے کا بیان. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا تخت حکومت پانی یعنی سمندر پر رکھتا ہے. اب طاقت بھی کتنی دیا دیکھو اللہ، کہ اپنا تخت پانی یعنی سمندر پر رکھتا ہے، پھر وہاں سے اپنی فوجوں کو روانہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو فتنہ اور گمراہی میں مبتلا کرے. اس کی فوجوں میں ابلیس کا سب سے بڑا قریب وہ ہے جو سب سے بڑا فتنہ انداز ہو. ان میں سے ایک واپس آ کر کہتا ہے میں نے فلاں فلاں فتنے پیدا کیے ہیں. ابلیس اس کے جواب میں کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ان میں سے ایک آتا اور کہتا ہے میں نے ایک بندے کو گمراہ کرنا شروع کیا اور اس وقت تک اس آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈالوا دی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس یہ سن کر اس کو اپنے قریب بٹھا لیتا اور کہتا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا. حدیث کے ایک اور راوی حضرت عامش فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بجائے پدنیا کے ایک لفظ ہے یعنی پس ابلیس کو اس کو گلے لگا لیتا الفاظ نقل کیے. یہ حدیث مسلم شریف اور مشکات شریف سے لی گئی ہے. ابلیس نے جب عہد الہی لے لیا یعنی اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے لیا تو اب بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے لگا کہ جیسے تو نے میری راہ ماری میں بھی اس کی اولاد کی راہ ماروں گا اور حق و نجات کے سیدھے راستے سے انہیں روکوں گا، تیری توحید سے بہکا کر تیری عبادت سے سب کو ہٹا دوں گا. عون بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں مکے کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا لیکن صحیح یہی ہے کہ نیکی کے ہر راستے پر. چنانچہ مسند احمد میں کہ مرفوع حدیث میں ہے کہ شیطان ابن آدم کی تمام راہوں میں بیٹھتا ہے اور اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے کے لیے اسلام لانے والے کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے
کہ تو اپنے اور اپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑتا ہے؟ اللہ کو اگر بہتری منظور ہوتی ہے تو وہ اس کی باتوں میں نہیں آتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے، ہجرت کی راہ سے روکنے کے لیے آڑے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو اپنے وطن کو کیوں چھوڑتا ہے، اپنی زمین و آسمان سے الگ ہوتا ہے، غربت و بے گسی کی زندگی اختیار کرتا ہے، لیکن مسلمان اس کے بہکاوے میں نہیں آتا اور ہجرت کر گزرتا ہے، پھر جہاد کی روک کے لیے آتا ہے۔ جہاد مال سے ہے اور جان سے ہے۔ جہاد صرف جہاد جان سے نہیں ہے، جہاد مال کا بھی ہے، جہاد نفس کا بھی ہے، نفس کا بھی جہاد۔ اسی لیے جب جہاد کی حدیث قرآن کی آیات کی تفسیر میں بیان ہے یہ بات کہ جب جہاد کی حالت ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چلو ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف چلے۔ کیا بولے؟ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف چلے۔ تو لوگ پوچھے یا رسول اللہ جہاد اکبر؟ بولے نفس کا جہاد۔ یہ صحیح حدیث سے قرآن کی تشریح میں لائی گئی ہے، رسول پاک کی حدیث کہ نفس کا جہاد جو ہے وہ جہاد اکبر ہے، اور ولی جب تک نہیں بنتا جب تک کہ وہ جہاد اکبر میں کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ جہاد اصغر میں لڑائی ہے، جنگ ہے، شہید ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، مگر جہاد اکبر میں ہر لمحہ اپنے اوپر ہر لمحہ مرنا ہے، ہر لمحہ موت واقع ہوتی ہے، اور اسی میں اس کے ساتھ محبت کی گزارا کرنا پڑا۔ وہاں پر نفس کی جو ہے اس کے نفس کو اپنے جہاد کے ذریعے نفس کے اوپر ایسا قابو پانا، تو نفس کا جہاد جہاد اکبر کہا گیا۔ اب یہ 16ویں آیت ہے، اس کے اوپر آج کا ہم اختتام کریں گے۔ ثم ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور ان کے پیچھے، اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، یعنی نیکیوں کو تباہ کرنے کے لیے شیطانی سازشوں کا بیان ہے کہ اب شیطان کیسے سازشیں کریں گا آپ کو نیکی سے دور رکھنے کے لیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شیطان کہتا ہے میں ان کی دنیا و آخرت، نیکیاں بھلائیاں سب تباہ کرنے کی کوشش میں رہوں گا، اور برائیوں کی طرف ان کی رہبری کروں گا، ان کو گائیڈ کروں گا، ان کو برائیاں اچھی طریقے سے سامنے اچھی بنا کے پیش کروں گا۔ وہ سامنے سے آ کر کہتا ہے کہ جنت و دوزخ قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ پشت کی جانب سے آ کر کہتا ہے کہ دیکھ دنیا کس قدر زینت دار۔ وہ دائیں سے آ کر کہتا ہے کہ خبردار نیکی کی راہ بہت کٹھن ہے۔ وہ بائیں سے آ کر کہتا ہے کہ دیکھ گناہ کس قدر لذیذ ہیں۔ بس ہر طرف سے آ کر ہر طرح بہکاتا ہے۔ ہاں یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اوپر کی طرف سے نہیں آ سکتا، وہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آ سکتا، اوپر سے نہیں آ سکتا۔ اللہ کے بندے کے درمیان حائل ہو کر، اللہ کے اور بندے کے درمیان حائل ہو کر رحمت الہی کو روک نہیں بن سکتا۔ سبحان اللہ۔ بس سامنے یعنی دنیا اور پیچھے یعنی آخرت، اور دائیں یعنی اس طرح کی دیکھیں اور بائیں یعنی اس طرح نہ دیکھ سکیں، یہ اقوال سب ٹھیک ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تمام خیر کے کاموں سے روکتا ہے، اور سر کے تمام کام سمجھا جاتا ہے،
اور اوپر کی سمت کا نام آیت میں نہیں، وہ سمت رحمت رب کے آنے کے لیے خالی ہے، وہ سمت اللہ کی رحمت کے آنے کے لیے خالی ہے، وہاں پر شیطان کا دخل نہیں ہو سکتا، اور وہاں شیطان کی روک نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اکثر کو تو شاکر نہیں پائے گا، یعنی تیرے اکثر بندے ایسے ہوں گے جو تیرا شکر ادا نہیں کریں گے، میں ان کو دنیا کی خواہشات میں ایسا مبتلا کر دوں گا کہ وہ لوگ تیرے کا شکر کرنے کے لائق ہی نہیں چھوڑوں گا میں۔ ابلیس کو یہ وہم ہی وہم تھا، لیکن نکلا مطابق واقع، جیسے فرمان ہے، یعنی ابلیس نے اپنا گمان پورا کر دکھایا، سوائے مومنوں کے، پاک باز جماعت کے، اور لوگ اس کے مطیع بن گئے، حالانکہ شیطان کی کچھ حکمت تو ان پر نہ تھی، مگر ہاں ہم صحیح طور سے ایمان رکھنے والوں کو اور شکی لوگوں کو الگ الگ کر دینا چاہتے تھے، تیرا رب ہر چیز کا حافظ ہے۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، شیطانی وسوسوں کے لیے دنیا کی جتنی محبتیں ہیں اس میں شیطان کا وسوسے کا بہت بڑا دخل ہوتا، اسی لیے جیسے قرآن پاک کی آیت ہے کہ یہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ تمہاری دولت اور یہ تمہارے بیوی بچے تمہاری زندگی کے لیے زینت ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ المال والبنون فتنۃ الحیات الدنیا، کہ یہ تمہاری دولت اور تمہارے بیوی بچے یہ تمہاری دنیا کا فتنہ ہے۔ تو یہ کیسا ہے؟ تو بولے کہ جو مال اور جو بیوی بچے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے تو وہ زینت ہے، اور جو مال اور جو بیوی بچوں کی محبت سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکاوٹ ہے وہ فتنہ ہے۔ ہر وہ چیز جس سے اس کے لیے سب سے بہترین دلیل جو ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ حضور پیرانے پر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا آگے بولا کہ حضور آپ وہ جہاز جو آپ کا سامان، آپ کے جو کشتی میں جو سامان آ رہا تھا وہ کشتی جو ہے ڈوب گئی۔ آپ بولے الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں آگے بولا کہ نہیں حضور وہ جو کشتی تھی وہ کشتی دوسروں کی تھی، آپ کی کشتی صحیح سلامت ہے۔ آپ فرمائے کہ الحمدللہ۔ تو لوگ فکر مند ہو گئے، دریافت کرے کہ حضور نفع پہ بھی الحمدللہ، نقصان پہ بھی الحمدللہ؟ بولے ہاں۔ بولے جب تم نقصان کی اطلاع دیے تو میں دیکھا کہ نقصان کے رنج کی وجہ سے کیا میری اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں کچھ کمی تھی کہ ہوئی؟ کیا نہیں ہوئی؟ تو الحمدللہ۔ جب نفع کی تم خوشی کی بات دی سنائے تو کیا خوشی کی وجہ سے میں اللہ سے دور ہوا؟ تو نہیں، الحمدللہ۔ تو یہ بندگی کا اسلوب بتائے کہ اللہ کا بندہ ہر حال میں الحمدللہ زبان پہ رہتا اس کے، اللہ کے بندے کے پاس شکوے شکایت نہیں آتی ہے۔ جو اللہ کے جو نیک اور مخلص بندے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آپ کی دولت، آپ کی بیوی بچے سب یہ دنیا نہیں ہے، یہ عطا الہی ہے۔ ان کو بھولنا دنیا ہے، خدا کو بھولنا دنیا ہے، خدا کی یاد کے ساتھ یہ سب کچھ یہ عطا الہی۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔